وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا. نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا. تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا. وہ اولاد سے مبرہ ہے منزہ ہے پاک ہے. لاکھاں کروڑ ریت کے ذرات سے بڑھ کر درختوں کے پتوں سے بڑھ کر سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر بے شمار بحد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں. اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں کی روشنی میں اصلاح معاشرہ. میری ایک عادت ہے، میں شروع میں ہی کہتا ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں تو محض اپنے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. یقیناً آپ بھی مسجد میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آئے. اس لیے اب آپ پر پورا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ اٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں. چلیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کرتے ہیں. جامعہ ترمذی ہے، کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 186 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حدیث یوں ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ
فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس میں سے پہلی نصیحت کا تعلق اعتقادیات سے ہے، عبادات سے۔ دوسری نصیحت کا تعلق نفسیات سے ہے۔ تیسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے ہے۔ چوتھی نصیحت کا تعلق معاملات سے ہے۔ پانچویں نصیحت کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس چھوٹی سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے اسلام کو بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چھوٹی سی حدیث میں پورے اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے، اور آگے بڑھوں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ سمندر کو لوٹے کے اندر بند کر دیا ہے۔ 5 نصیحتیں، 5 نصیحتوں کے اندر پورا اسلام بیان کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیں ذرا، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 5 نصیحتوں پر عمل کرے گا تو وہ شخص سدھر جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر کوئی معاشرہ، سوسائٹی، سماج ان 5 نصیحتوں پر عمل کرے گی تو وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی سدھر جائے گی، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ملک، محلہ ان 5 نصیحتوں کو اپنا لے گا تو وہ محلہ اور ملک سدھر جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ آئیے ذرا اب ہم اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے کون 5 کلمات لے گا؟ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول میں لیتا ہوں۔ گویا معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے بڑے شائق تھے، بڑے شائق، بہت شوقین تھے۔ اتنے شوقین تھے حدیث کے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا سایہ بن کے رہتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے۔ کئی دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھوک کی وجہ سے گشیوں کے دوڑے پڑتے تو آپ اپنے پیٹ کو زمین پر مسلتے اس بھوک کو کم کرنے کے لیے۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کبھی دور نہ جاتے، اس وجہ سے کہ کہیں میں کھانے کے لیے جاؤں اور نبی کے منہ سے کوئی بات نکلے اور ابو ہریرہ اس کو یاد نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رات کو مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ ابو ہریرہ تہجد کی نماز پڑھ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فوراً اپنی نماز کا اختتام کیا اور اس صحابی سے بولے جو اس صحابی کو اٹھا رہے تھے،
کہا اٹھانے والے میرے پیارے ابو ہریرہ کو سن، تو ساری رات تہجد کی نماز پڑھ، اور میرا ابو ہریرہ ساری رات سوئے، میرے ابو ہریرہ کا سونا تیری تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! اتنے بڑے صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہیں۔ چلیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرص حدیث پر تسکین فرمائی۔ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، بخاری شریف میں کتاب العلم ہے، حدیث نمبر 99 ہے، 99۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی اللہ یسألنی ھذا الحدیث احد اول۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، حالانکہ آپ نے خود سوال کیا ہے۔ یہاں کوئی بندہ کسی عالم سے کوئی اہم سوال کر لینا، وہ اپنے پوائنٹ بنا رہا ہوتا ہے، اپنے نمبر بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سوال کیا ہے میں نے کیا ہے، کیا ابو ہریرہ کا تواضع ہے، کیا انکساری ہے، کیا عاجزی ہے۔ سوال خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، لیکن کیا رہے سوال کیا گیا پیغمبر علیہ السلام سے، کتنی عاجزی ہے۔ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سا بندہ خوش نصیب ہوگا جس کو کل قیامت کے دن آپ کی سفارش یا شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا تیرے سوا مجھ سے کوئی اور یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ لما رأیت منک علی حرص الحدیث، مجھے پتا تھا کہ تجھ سے بڑھ کر حدیث کے اوپر کوئی حریص ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسکین فرمائی حرص حدیث کے اوپر۔ یہی ابو ہریرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 کلمات 5 نصیحتیں لے گا؟ کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میں وہ 5 نصیحتیں لوں گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان پر پہلے تو وہ 5 نصیحتیں لینی ہیں، پھر عمل کرنا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھنی، پھر لوگوں تک پہنچانی ہے، اور جہاں جن تک پہنچا رہے ہیں ان کو بولنا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی، 4 سٹیپ ہو گئے۔ پہلا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس علم کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، پھر ان کو بولنا ہے کہ اس پر عمل کرو۔ 4 چیزیں ہو گئی ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ یاد رکھیے اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کے پیچھے علم کی مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے بیکار ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ابتداء الصلاۃ کے اندر امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس عالم کے پاس علم ہے اور اس علم کے پاس اس کا عمل نہیں ہے، یہ یہود کی طرح ہے۔ اور اگر کسی عابد کے پاس عمل ہے اور اس عمل کے پیچھے علم کی دلیل نہیں ہے تو یہ عیسائیوں کی طرح ہے، نصارہ کی طرح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب العلم کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل۔
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب آپ دین کے معاملے میں گفتگو کریں تو اس گفتگو کا آپ کو علم ہونا چاہیے، بنا علم کے بحث مت کیجیے۔ آج کتنے لوگ ہیں علم ایک رتی کا نہیں ہے اور بحث اتنی زیادہ، علم کے بغیر بولنا بھی نہیں چاہیے، علم کے بغیر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے اور بولنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کون مجھ سے یہ 5 باتیں لے گا، پھر ان پر عمل کرے گا، پھر دوسروں تک پہنچائے گا، پھر ان کو بولے گا کہ ان پر عمل کرو۔ کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بيدي، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ گویا پیارے ابو ہریرہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ گویا یہ بہت اہم 5 نصیحتیں ہیں۔ ہاتھ پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہاتھ پکڑا ہے ابو ہریرہ کا تاکہ ساری کی ساری ابو ہریرہ کی توجہ میری بات میں ہو۔ جب ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے بات بولی جاتی ہے تو گویا وہ بات بہت اہم ہوتی ہے، وہ اس کے قلب کے اندر اتارنا چاہتا ہے، سینے کے اندر اتارنا چاہتے ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ یہ 5 نصیحتیں بہت اہم ہیں، تبھی تو آپ نے پیارے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا ہے۔ پھر آپ نے 5 چیزوں کو گنا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہم سب سے بڑا عبادت گزار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو پہلی صف کا نمازی ہو، تکبیر اولا چھوڑتا نہ ہو، تہجد گزار ہو، 1000 دانوں کی 100 دانوں کی تسبیح پھیرنے والا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، جبکہ شریعت کی لینگویج میں یہ عبادت گزار ہے ہی نہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہے پہلی صف کا نمازی، تکبیر اولا قضا نہیں کرتا ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے کا بڑا پابند ہے، لیکن اس کا اخلاق پرلے درجے کا گیا گزرا ہے۔ یہ سود یہ نہیں چھوڑتا، حرام یہ کھاتا ہے، بہنوں کا حق اس نے مارا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا عبادت گزار نہیں۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا لیا، وہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک بندے کی نمازیں بہت ہوں گی، روزے ہیں وہ بھی، زکوٰۃ ہے وہ بھی اس نے ادا کی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ کسی کا حرام مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی سے لڑا ہوگا۔ تو ایسے بندہ جب کل قیامت کو رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا حال کیا ہونے والا ہے؟ چلیے حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ مسلم شریف ہے کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 6564 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی کشتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے کاغذوں میں، ہماری ڈائری میں تو وہ مفلس ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کو کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا بِصَلَاةٍ، اس کے کھاتے میں بڑی نمازیں ہوں گی، وَصِيَامٍ، بڑے روزے ہوں گے، وَزَكَاةٍ، بڑی زکوٰۃ اس نے دے رکھی ہوگی۔ لہذا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی نمازیں بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہیں، اس کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور اس کی زکوٰۃ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تبھی تو ایک طرف اس کی یہ ساری کی ساری نیکی ہیں، اور پتہ ہے یہ اس کی ساری عبادات کیوں قبول ہے؟ کیونکہ یہ عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ اکبر، مشرک ہوتا تو نہ نماز قبول ہوتی، نہ روزہ قبول ہوتا، نہ زکوٰۃ ہی قبول ہوتی، تو پھر نیکی کا تصور ہی نہ رہتا۔ فرمایا ایک طرف یہ ساری اس کی نیکی ہیں لائی جائیں گی، پتہ چلا یہ بندہ موحد ہے، توحید پرست ہے، اس کے کھاتے میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، اور وہ روزے، نمازیں، زکوٰۃ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اب آگے جب یہ آیا ہے تو فرمایا ایک بندہ آ جائے گا، کہے گا اللہ اس نے مجھے کشتم ھذا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی۔ دوسرا آئے گا، کہے گا اللہ وقذف ھذا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ تیسرا آ جائے گا واکل مال ھذا، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ چوتھا آ جائے گا وسفک دم ھذا، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ پانچواں آ جائے گا وضرب ھذا، اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگ آتے جائیں گے، اللہ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھاتے جاؤ اور ان کو دیتے جاؤ۔ جب ساری کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں گی تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اب ان کے گناہ اٹھاؤ جو آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان سے بھی حساب باقی ہے، جو آ رہے ہیں ان کے گناہ اٹھائے اور اس کے پڑھنے میں ڈالتے جاؤ، حتیٰ کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے بولے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، سب کچھ ہے، عقل مال ہے، کسی کا مال کھایا ہے اس نے، کسی سے بد زبانی کی ہے، اخلاقیات سمجھے۔ ہمارے ہاں تو جتنے ہم توحید پہ سمجھتے ہیں اتنے بد اخلاق نظر آتے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر حدیث نقل کی ہے، فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو بندہ بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم۔ میں نے بڑا سوچا، کتنے فقیہ امام بخاری رحمہ اللہ، کہ اللہ نہ تو توحید کی تا ہے اس حدیث کے اندر، نہ شرک کی شین ہے اس حدیث کے اندر، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب التوحید میں لے کر کے آئے ہیں۔ سن لیجئے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے آپ کو توحید کے اوپر کہتا ہے، اور اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کا دل سخت ہے، تو سن لیجئے اس کی توحید میں گڑبڑی ہے، وہ موحد نہیں ہے۔ رحم کیونکہ الرحمن الرحیم اس کی نمایاں صفتیں ہیں، اور جو اس کو ماننے والا ہو تو اس کے اندر بھی نمایاں یہی دو صفتیں ہونی چاہیے۔ کسی کا مال کھایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہاں کیا سمجھا ہے؟ پہلی صف کا نمازی ہو، تہجد پڑھ لے، تسبیح ہزار دانوں کی تسبیح پوری پھیر ڈالے، اور ہم سمجھیں گے بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے۔ نہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، سب سے بڑا وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے سورۃ الانعام میں
قرآن کی 6 نمبر کی سورت اس کے آیت نمبر 151 میں فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجیے، ذرا آؤ میرے قریب آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی حرام کردہ چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی حرام کردہ چیزوں میں سے سب سے بڑی یہ چیز ہے، تو شرک سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچائیے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں شرک آ گیا نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ مائدہ ہے، قرآن کی 5 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 72 میں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو بھی شرک کا مرتکب ہو گیا، جس کی زندگی میں شرک آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ سب سے جتنی بھی اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے سب سے بڑی حرام کردہ چیز وہ شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دامنوں کو شرک سے محفوظ رکھے، شرک سے بچیں، تبھی انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، پہلی نصیحت، کتنی بڑی نصیحت ہے، عبادات کا تعلق ہے۔ دوسری نصیحت نفسیات کے اوپر ہے، کیا ہے؟ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمُ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بڑا غنی بن جائے، غنی، سیٹھ۔ ہم سیٹھ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری کاغذوں میں غنی کون ہے؟ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس سے سارا الٹ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ عبادت گزار سب سے بڑا وہ ہے جو اول صف کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ جانے نہیں دیتا، تہجد پڑھتا ہے۔ ہم نے کہا یہی سب سے بڑا نمازی ہے، یہی سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ شریعت نے کہا نہیں۔ اور اب ہم نے کیا سمجھا کہ بھائی سیٹھ وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، دن ہے، بینک بیلنس ہے، بڑے مربع اور زمینیں ہیں۔ ہم نے سمجھا یہی سیٹھ اور یہی بڑا امیر ترین آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو سب سے بڑا انسانوں میں سیٹھ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نفسیات میں اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ بندہ پیسے کے لیے پریشان رہتا ہے، مارا مارا رہتا ہے، اس دنیا کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہم نے تو اسی دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا دین، اچھا صحابہ کا دین تھا نا، صحابہ کا دین تھا، ان کی دنیا بھی دین تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جملہ پھر دہراتا ہوں، صحابہ کا دین تھا، ان کی دنیا بھی دین تھی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری دنیا تو دنیا، ہمارا دین بھی دنیا کے لیے ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں نماز؟ کام چل جائے، مولوی صاحب وظیفہ بتا دو، کوئی نوکری مل جائے۔ میری تو اتنی زندگی میں کوئی آیا کسی نے نہیں پوچھا ماں نجات حاضر عمر، کون سا کام کریں گے تو آخرت میں نجات پائیں گے، کیسے ہم شر سے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم خیر کو پا سکتے ہیں، کیسے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول سکتے ہیں، کسی نے نہیں آج تک پوچھا۔ جو بھی آیا حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، حتیٰ کہ ایک بندے نے تو یہاں تک بولا مولوی صاحب ہم نے تو نمازیں بھی چھوڑ دی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا 1.25 لاکھ مرتبہ یہ وظیفہ کرو تمہیں نوکری مل جائے گی۔ مجھے نوکری نہیں ملی، میں نماز پڑھنے بھی چھوڑ دی، دکان نہیں بنائی ہے، اب کیا ہے جی 2 دیگے اتار کے بانٹ ڈالو، اچھی چلے گی۔ صبح سورہ یاسین، ایک نبینہ حافظ یا صحیح حافظ ہو وہ پوری مارکیٹ میں ایک دکان پر بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کیا کاروبار اچھا چلے گا؟ ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے۔ بس والا صبح تلاوت لگائے گا، 8 بجے کے بعد قوالی لگائے گا، ثواب کی نیت نہیں، دندہ اچھا چلے گا۔ پریشانی آئی نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، گڑ گڑائیں گے تاکہ یہ دنیا کی پریشانی ہم سے ٹل جائے، تو آخرت کی پریشانی کے لیے کون روئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ العمران ہے، قرآن کی 3 نمبر کی سورت ہے، لمبی آیت ہے،
اس کا صرف ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, یہ فریب کی جگہ ہے, یہ چکما دینے والی ہے. اچھا اب سوال ہے, جب یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے, جب اس کی ہر چیز بندے کو دھوکہ دیتی ہے, کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ بہترین مکان بنایا ہے اس نے, عالی شان بلڈنگ کھڑی کی ہے اس نے, ہر طرح کا فنوس اس نے اس بلڈنگ کے اندر روشن کیا ہے اس فنوس کے ساتھ. جب یہ مرتا ہے تو اس کے گراج میں بہترین گاڑی کھڑی ہے. اب وہ گاڑی اس سے کہتی ہے اے میرے مالک, اب میں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں, اب تو ایک نئی گاڑی پر جا جس کے پہیے 4 انسان ہوں گے. اور یہ گھر بو رہا ہے میرے اندر تو نے بڑے فنوس روشن کیے, کیا کبھی قبر کی تجھے فکر پڑی ہے کہ وہ اندھیروں کا گھر ہے, وہ سانپ اور بچھوں کا گھر ہے. اور یہ بیوی وہ جو کہتی تھی میں تیرے بن رہ نہیں سکتی, اب کیا کہتی ہے؟ کہتی جلدی جلدی اس کو شہر خموشہ کی طرف لے جاؤ. اور دوست بیلی سجن ساری زندگی بچپنا نکالا, جوانی تک بیلی تھے, کٹھے بہ کے کھاتے رہے, کٹھے بہ کے ہر کام کرتے رہے. جس کا بھی فون آتا ہے یہی پوچھتا ہے کب اس کو دفنانا ہے, جنازہ کی دوئندہ. کسی ایک نے بھی نہیں کہنا ایک ماہ رکھ لو جی انہوں, تو 2 مہینے رکھ لو, پاجی میرے نال انہیں کڈیا ہے. نا 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 نا, اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اچھا اللہ جب یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے تو کیا اس دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں؟ کیا اس سے منہ موڑ لیں؟ کیا اس کو چھوڑ دیں؟ نہ, چھوڑنا نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ تعلق کتنا رکھنا ہے. آپ گھر بنایا ہے, 2 کنال کے اندر آپ کی کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, صرف 1.5 مرلے کے اندر آپ نے واش روم بنایا ہے, لیٹرین پخانے کے لیے. آپ اس پہ کروڑوں روپے لگا لیں, اس کی دستی سونے کی, اس کی جو کنڈی ہے جس کو اوپر نیچے کرتے ہو وہ بھی سونے کی, کروڑوں روپے. اس کے اندر جو آپ نے ٹائل لگائی ہے وہ جاپان کی ٹائل ہے, ادھر کی ٹائل نہیں ہے, کروڑوں روپے لگائے. کیا کوئی کروڑوں روپے لگانے کے بعد اس واش روم کے اندر بستر لگا کے سوئے گا؟ نہ نہ نہ, صرف کتنا تعلق ہے ضرورت کے وقت, پخانے کی حاجت ہے جائیں گے پخانا کریں گے بعد, بس. یہ دنیا ساری کی ساری اسی پخانے کی طرح حاجت کو ضرورت کے لیے ہے, اس ضرورت کے لیے جی رہے ہیں. اصل مقصد آخرت میں کامیابی ہے. جتنا تعلق واش روم سے ہے نا, صرف اتنا تعلق اس دنیا سے ہونا چاہیے. لیکن ہم اس دنیا کے لیے پریشان ہیں. فارمولہ بتا دیا, نفسیات کا مسئلہ حل کر دیا ہے, پریشان نہیں ہونا. وہ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا. اللہ 10 دے تب بھی خوش, اللہ لاکھ دے تب بھی خوش. اللہ پیسہ دے تو اترائے نہ, اللہ پیسہ دے دولت دے اترائے نہ, اللہ پیسہ نہ دے تو گھبرائے نہ. بس اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا غنی ہے. زرداری 60 ملوں کا مالک ہو جائے, اس کی لاکھوں مربع زمینیں ہو جائیں, لیکن وہ تب بھی فقیر کا فقیر رہے گا, دل لالچی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ہلکے کتے کو؟ اس کی نشانی کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کی زبان سے پسینہ چلتا رہتا ہے, زبان اس کا منہ کھلا ہے, ہانپتا ہے وہ. آپ اس کو پانی کے جوہر میں بٹھا دیں, سارے کا سارا پانی پی جائے, تب بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں, اس کی زبان کا پسینہ خشک نہیں ہوگا. بالکل دنیا کا لالچی انسان اس لالچی ہلکے کتے کی طرح ہے. ساری دنیا مل جائے, اس کا حلق اس کے دل کو اطمینان اور سکون نہیں مل سکتا. کتنی بڑی حدیث ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ امیر ہے, وہ سیٹھ ہے, میں اپنے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ وہ سیٹھ نہیں ہو سکتا. سیٹھ کون ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. وہ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اچھا اللہ کی تقسیم پہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ ایک فارمولہ بھی بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور بڑا راضی رہوں, اللہ کی رضا پہ میں راضی رہوں, تو اس کا ایک فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جامعہ ترمذی ہے, کتاب صفات القیامہ ہے,
حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. آگے فرمایا والا اجدروا اللہ تستروا نعمت اللہ علیکم ھذا حدیث صحیح. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کمتر کو دیکھو، اپنے سے اچھے کو مت دیکھو. آپ سائیکل پر ہیں تو آپ موٹر سائیکل والے کو مت دیکھیے، آپ پیدل کو دیکھیے. آپ پیدل ہیں تو آپ سائیکل والے کو مت دیکھیے، آپ لنگڑے لولے کو دیکھیے. اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. شکر کرنا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ اللہ کا، تو پھر اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھیے. جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو پتہ پھر کیا کہیں گے، اللہ میں ہی رہ گیا سے سائیکل جو گا، انہوں تو گڈی دیتی، کار دیتی، مینوں سائیکل ہے، مجھے سائیکل اس کو گاڑی، میں ہی رہ گیا تھا صرف یہ مصائب اٹھانے کے لیے دنیا میں. اللہ کا شکوہ، اللہ کی ناشکری، بالکل شیطان کی طرح. اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے ابلیس سمیت کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو پتہ ابلیس نے کیا کہا؟ سو بنی اسرائیل ہے، قرآن کی 17 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 62 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابلیس کہتا ہے ھذا الذی کرمت علی، اللہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے، مجھ سے بڑا بنا دیا ہے جبکہ میں آگ سے پیدا ہوں. دیکھا، جب اس کو بڑا مانا تو اللہ کی ناشکری کی. اپنے سے اوپر والے کو کبھی نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھ لیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں مسجد جامعہ مسجد سے نا جمعہ پڑھ کے باہر نکلا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. میرے دل میں خیال آیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی مفلس ہوگا، کوئی غریب ہوگا. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ابھی میرے منہ میں یہ الفاظ تھے تو میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. کہتا پھر میں مسجد میں پلٹا، میں نے رب کے سامنے 2 رکعت پڑھی اور اتنا رویا، میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی بندے تھے عبد الرحمن، کہتے میں نے ایک دفعہ نا مصر میں عید کی، تو عید نماز پڑھنے کے بعد میں دریا نیل کے سال پر چلا گیا. تو کہتے ہیں میرے پاس تھرمس تھا، یہ ایک نا لوبیا ٹائپ پھل سا ہوتا ہے، پھلی ٹائپ ہوتی ہے. کہتے ہیں میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. میں نکالتا اپنی زبان سے مونگ پھلی کہہ لو نا، یعنی کہ اسی مونگ پھلی دی تشبیہ والا ہو، لوبیا ٹائپ سے اندر. کہتے یہ صرف میرے پاس یہی تھا. میرے دل میں خیال چل رہا تھا کہ آج سب سے غریب ہے تو ہے، تیرے پاس کھانے کی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کتنا کمزور بندہ ہے تو. کہتا میں جب کھا کے چھلکے نیچے پھینک رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بندہ چھلکے اٹھا، میرے چھلکے پھینکے ہوئے اٹھا کے کھا رہا تھا. میں نے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا، رویا. میں نے کہا اللہ میرے منہ سے جو نکلا ہے مجھے معاف کر دے. اللہ کب راضی ہوں گے اللہ؟ جب ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے تب اللہ کا شکر ادا کریں. سیٹھ پیسے سے، دولت سے لالچ بڑھتا ہے، جیسے جیسے پیسہ آتا ہے ہرس بڑھتی ہے، ہرس بڑھتی ہے تو دل کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. دل کے سکون کے لیے یوں ہی نہیں، جتنے تگڑے ہیں سارے کے سارے نیند کی گولیاں کیوں لیتے ہیں؟ بعض تو انجیکشن لگاتے ہیں. وجہ سبب یہی ہے کہ دل میں اطمینان نہیں. اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے. اب تیسری کیا ہے؟ تیسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے. فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، تو مومن بن جائے گا. اگر ہم میں سے ہر بندے نے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو آئے ذرا
ہم اس کو پڑوسی کی لیبارٹری میں لے کے جاتے ہیں کہ میں کتنا ایمان والا ہوں، میں کتنا مومن ہوں، پڑوسی کی لیبارٹری میں، یعنی کہ پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق پڑوسی سے کیسا ہے، ہم سے پڑوسی خوش ہے کہ ناراض ہے۔ اگر ہم سے ہمارا پڑوسی خوش ہے تو ہم مومن ہیں، اگر ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے تو ہمارا ایمان گڑبڑ ہے، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پڑوسی 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک ہے غیر مسلم، صرف اس کا ایک حق ہے، وہ حق کے جار ہے، یعنی کہ وہ میرا پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ دوسرا، اگر وہ مسلمان ہے پھر 2 حق ہے، ایک حق کے جار اور دوسرا حق کے اسلام۔ ایک تو پڑوسی کا حق، دوسرا وہ مسلمان ہے وہ حق، اور تیسرا اگر وہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، پھر 3 حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا مجھ پر جو ہو اس کا حق ہے وہ رشتہ داری کا حق ہے۔ 3 حق ہیں، پھر 3 کیٹیگری کے پڑوسی ہو گئے۔ ایک اور ساتھ چوتھی نصیحت بھی لیتا ہوں، پھر ایک بات سمجھاتا ہوں۔ چوتھی نصیحت یہ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، کیا ہو جائے گا؟ تو مسلمان بن جائے گا۔ پہلے میں مومن، دوسرے میں مسلمان۔ اگر تو پڑوسی سے اچھا ہے تو مومن ہے، اگر تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو مسلمان ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ میری چگلی کوئی کرے؟ جب میں نہیں پسند کرتا تو میں کسی دوسرے کی چگلی کیوں کروں؟ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی پر کوئی گندی نظر ڈالے تو پھر میں کسی کی بیٹی پر گندی نظر کیوں ڈالوں؟ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ میری بہن کے اوپر کوئی گندی نظر ڈالے؟ جب میں پسند نہیں کرتا تو پھر میں کسی کی بہن کے اوپر گندی نظر کیوں ڈالوں؟ کیا میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میرا مال، میری دولت ناجائز طریقے سے کھائے تو پھر میں کسی کی دولت اور مال کیوں ناجائز طریقے سے کھاؤں؟ آپ اس کو جتنا منزل لمبا کر لیں۔ اچھا، پہلی میں مومن، اگر تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، نقطہ بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لو نقطہ۔ دوسری میں مسلمان، حدیث پڑھتے ہیں پھر نقطہ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ مسلم شریف ہے اور جامع ترمذی ہے، کتاب الصلاۃ ہے، حدیث نمبر 523 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ دیکھ رہے ہیں، کہا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ مسلمان ہے۔ مومن کون ہے؟ جس سے دوسرے لوگوں کا خون اور مال دونوں محفوظ ہیں۔ اکثر لڑائی پڑوسیوں سے ہوتی ہے، اکثر پڑوسی کا خون بہاتے ہیں، اکثر پڑوسی ہی پڑوسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، پڑوسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اکثر پڑوسی کا مال لوٹتا ہے، اکثر پڑوسی کا خون بہاتا ہے۔ تو کہا کہ جو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ مومن ہے۔ کون؟ کہ پڑوسی، جب آپ کا کوئی پڑوسی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے اور آپ کی عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے، آپ کی آبرو بھی مجھ سے محفوظ ہے اور آپ کی جان بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، تبھی مومن ہے۔ اور مسلمان فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانه ویدہ، کون ہے؟ اس کا تعلق بازار سے، دیگر لوگوں سے۔ بازار میں کسی سے لڑ پڑا ہے تو زبان سے گالی نہیں دینی ہے، اشاروں سے اس کا دل نہیں دکھانا ہے، تب تو مسلمان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی زبردست حدیث۔ تو لہذا یہ چوتھی نصیحت ہے۔ وقت کا لوز ہے ورنہ اس پر اچھا تبصرہ کرتے، اب 5ویں بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ مسکرایا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا لوگ کہتے ہیں زیادہ ہنسا کرو، بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے، بندہ شاش بشاش رہتا ہے، متانت چہرے پہ رہتی ہے،
تبھی تو یہ کامیڈی ڈرامے، کامیڈی فلمیں اور دیکھنے والے، ہنسانے والے اور ہنسنے والے دونوں نکمے ہیں، دونوں نکمے۔ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسلام نے لوگوں کو سنجیدہ پیدا کیا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آ گیا، میں نے جمعہ پڑھایا، کہتا حافظ صاحب میری 3 بیٹی ہیں، پوری زندگی کی کمائی 21 لاکھ، تینوں کے لیے 7-7 لاکھ جوڑا ہے، اچھا رشتہ ہے تو بتائیے۔ اس کو مسکرانا نہیں آ رہا، کندھوں پہ بوجھ ہے بیٹیوں کا۔ جب میرے کندھوں پہ بوجھ ہوگا نا، ذمہ داری ہوگی، میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے، تو کبھی مسکرانا میرے چہرے پہ آئے۔ مسلمان کبھی غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بچہ ہنستا رہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ غیر ذمہ دار ہے، بے وقوف ہے۔ زیادہ ہنسنے والا کبھی نہ تو بہادر ہو سکتا ہے نہ ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ جن کے چہروں پہ سیریس پن رہتا ہے وہ بہادر بھی ہوتے ہیں اور وہ بہت ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ جو مسکراتے رہتے ہیں بس 24 گھنٹے بے وقوف، وہ سمجھ لیں کہ اپنے ذمہ داری سے عہدہ بنا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہنسنے سے شاش بشاش رہتا ہے بندہ۔ حدیث کہتی ہے شاش بشاش نہیں رہتا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کم ہنسو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ انسان کو کتنے عالموں سے گزرنا پڑے گا، عالم موت کے جھٹکے، موت کے جھٹکوں کے بعد عالم قبر ہے، عالم قبر کے بعد عالم آخرت ہے، آخرت کے بعد حشر کا میدان ہے، پھر میزان ہے، ترازو ہے، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، کبھی بندے کو ہنسی آئے گی؟ پھر میں نے اپنے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایک صالح معاشرے کا فرد بنائے، ہمیں قوم کا وہ فرد بنائے جس سے ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔